العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 261 سے انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ آج کوشش تو یہ ہے کہ جو آیت نمبر 261 سے لے کے آگے جہاں تک موضوع چل رہا ہے تقریباً آیت نمبر 274 تک ہم اس موضوع کو آج کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ساری آیات ہیں، تو تلاوت بھی ساتھ ساتھ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی انشاءاللہ تشریح کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مانند ہے ایک دانے کے، انبتت 7 سنابل، جس سے اگ آیا ہے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا ہی وسیع اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں پیچھا کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا، منا ولا اذی، جتلا کر اور نہ تکلیف سے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کا پیچھا تکلیف کے ساتھ، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بہت زیادہ غنی اور بڑا حلم والا ہے۔ اب یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل بھی سمجھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک مثال سے شروع کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ زمین میں بوئے اور اس دانے سے جو پودا نکلے اس کے اندر ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 خوشے پیدا کرتے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، گویا یہ ایک دانہ 700 دانوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ عام طور پر جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے اللہ تعالیٰ ایسی فصل اگاتا ہے جس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ایک بیج 700 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ انصار چونکہ مدینہ میں خاص طور پر زراعت پیشہ تھے، تو مدینہ کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، مہاجرین بھی آ کر چونکہ انصار کو دیکھتے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہ بھی ان مثالوں سے اب بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ ہر نیکی کا اجر
کم از کم 10 گنا ہے، اور پھر انسان کی نیت اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ اس کو بے حد و حساب بڑھا دیتے ہیں، اور پھر بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا، اور جس کے لیے اللہ چاہیں 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے، اور یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، اور تحبون المال حبا جما، اللہ فرماتے ہیں تم مال سے بڑی جمی ہوئی محبت کرتے ہو، بڑی گہری کوڑی محبت کرتے ہو، تو دل نہیں کرتا اس کو خرچ کرنے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا کر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے، پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اس صدقے کی پرورش کرتے، بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی کسی بیل کے بچھڑے کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بڑا طاقتور تنومند بیل بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے کیے ہوئے صدقے کو اپنے ہاں بڑھاتے ہیں، اس کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، دنیا میں اس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صدقے کا کوئی اور نعم البدل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ المنافقون کے آخر میں فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ اس وقت یہ تمنا کرے کہ اگر مجھے آج مہلت مل جائے لأصدقن، تو میں ضرور صدقہ کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ مفسرین نے کہا ہے اس موقع پہ بندہ کیوں تمنا کرے گا کہ میں صدقہ کروں؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، کوئی اور نیکی کروں، حج عمرہ کروں۔ وہ یہ کہے گا میں ضرور بضرور صدقہ کر کے آؤں، اس لیے کہ صدقے کا جو اجر و ثواب اس کو پتہ چلے گا نا آگے، اس پر اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اگر مجھے مہلت مل جائے، جو مال میرے پاس پیچھے رہ گیا تھا وہ میں صدقہ کروں۔ اس لیے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو 700 گنا کی اللہ نے مثال دی ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، دیتے ہوئے تو وہ پریشان ہو جس کے خزانے میں کمی واقع ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اگر ہر انسان اپنی دلی خواہش کے مطابق جو اس کو سمجھ آئے اللہ سے سب کچھ مانگ لے، اور اللہ اس کو تمام انسانوں کو ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ عطا فرما دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو کسی سمندر کے اندر ڈبویا جائے اور وہ ایک قطرہ لے کر باہر نکلتی ہے۔ جس طرح سوئی کے قطرہ لے کر باہر نکلنے سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح تمام انسانیت کو سب کچھ عطا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ تو دن رات اپنی مخلوق کو رزق فراہم کر رہا ہے، اور اس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے انسان کو خوف کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ شرطیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اگلی آیات میں بھی وہ ذکر ہونی ہے، یہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے جتلا جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ کسی کو کچھ دے ہی دیا ہے، اب اس کے اوپر ساری زندگی کا احسان ہو گیا ہے، یا مختلف مواقع پر اس کے اوپر ایسے جتلا رہا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کی عزت نفس ہی مجروح ہو کر رہ جائے، دوسروں میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے۔ ایک جملہ ہم نے متعدد بار لوگوں سے منہ سے سنا ہے، اور کبھی ہم خود بھی غلطی کر کے یہ کہہ دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ کوئی ان بن ہو جائے، اور یہ ہم نے اتنا عرصہ ان کو پالا پوسا کھلایا پلایا، آج ہی ہمیں آنکھیں دکھا رہے،
آج ہمیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں سخت تکبر کی باتیں اور سخت جہالت کی باتیں۔ کوئی کسی کو کھلا پلا نہیں سکتا سوائے اللہ کی۔ اگر اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے اور بندہ اس کی وجہ سے کسی کو کچھ پیش کر سکتا ہے تو یہ خالص اللہ کا فضل اور احسان ہے، وگرنہ اللہ رب العزت انسان سے ایک لمحے میں وہ چھین لے تو وہ اس لائن میں کھڑا ہو جہاں پر یہ دوسرے کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس اپنی ضرورتیں اور احتیاجات لے کر آتے ہیں اور ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ معاملہ ریورس ہو جائے، ہم لینے والے ہوتے اور وہ دینے والا ہوتا۔ اگر میں دینے والا ہوں اور کوئی لینے والا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی عام ہے کہ جس بندے نے 4 پیسے کما لیے ہیں وہ دوسروں کو بڑے عجیب عجیب القابات سے نوازتا رہتا ہے۔ بعض لوگ موٹیویشن کے نام پر دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں، او غریبوں اور او فلانوں اور یہ کرو وہ کرو، تم ایسے ہو تم ویسے۔ بھائی بات یہ ہے اگر آپ کی کوئی جگاڑ چل گئی اور اللہ نے آپ کے اوپر فضل فرما دیا ہے تو دوسروں کو کسی اچھی نیت کے ساتھ بھی بدترین انداز سے ایک بات پہنچانا یا ان کی تربیت کرنا، یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ اور یہ دوسروں کو باور کرانا کہ تم لوگ دنیا کے اندر ناکام ہو اور کامیابی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اتنا اتنا پیسہ جوڑ لیا جائے، وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہے، یہ کہاں کی کامیابی ہے؟ اس لیے انسان کا یہ سوچنا کہ میں بڑا سیانہ ہوں اور میرے ایسا کرنے سے میں ایسا کر لیتا ہوں اور 4 پیسے میں نے دوسروں کو دے دیے ہیں تو اب میرا احسان ہو گیا۔ اب ہم یہ بھی کہتے میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، یار میں اس سے کون سا کسی چیز کا دنیا کی چیز کا مطالبہ کر دیتا، شکریہ بھی نہیں بولا اس نے، کوئی جھوٹے منہ کوئی بات یعنی اس کی آنکھوں میں تشکر نہیں تھا، وہ احسان مند بھی نہیں ہوا۔ یہ ہم کن نیتوں کے ساتھ یہ کام کریں؟ اور جب ہم منہ سے یہ نہیں کہتے، دل کے اندر یہ نیتیں چھپا کر رکھتے ہیں، یہ اندر موجود ہوتا ہے میں نے فلاں پہ احسان کیا ہے، اب یہ میرا احسان مند رہے گا ساری زندگی۔ اگر وہ کسی جگہ اپنا کوئی حق کا مطالبہ کر دے یا کسی چیز کا مطالبہ کر دے یا کہیں آپ کی بات نہ مانے یا کوئی انبن ہو جائے، اس کی طرف سے چلو کوئی زیادتی ہو جائے، تو ایک دم ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، احسان کرنے کا تو زمانہ ہی رہا۔ اب نیکی کرنے کا زمانہ اگر تو آپ نے نیکی کا صلہ اس بندے سے لینا تھا پھر تو نہیں رہا، پھر تو لوگوں نے ماتھے پہ آنکھیں رکھی ہوئی اور وہ احسان فراموش ہیں۔ یہ ایک علیحدہ گناہ ہے، احسان فراموشی بھی ایک علیحدہ سے گناہ ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے متعلق آپ نے خبردار کیا، اس میں سے ایک کون تھا؟ عائل مستکبر، ایسا فقیر جو متکبر بھی ہے، لیتا دوسروں سے ہے، سارا کچھ ہے اور ساتھ میں نخرے بھی کرتا ہے، متکبر بھی اس کا ختم نہیں ہوتا۔ پوری پاکستانی قوم جس طرح پوری دنیا کے اندر جو طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں نا، قرضوں کے اندر جکڑے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے، جن ملکوں سے مدد کے مطالبے کرتے ہیں اور ان سے سارا کچھ لیتے ہیں، باتیں بھی انہی کو سناتے، تو یہ جو طرز عمل ہے نا یہ عائل مستکبر والا ہے اور یہ سخت گناہ۔ لیکن جو نیکی کرنے کا زمانہ نہیں ہے نا، تو زمانہ تو ہر دور میں ہے۔ جس نے نیکی اللہ کے پاس سٹور کی ہے اس کے لیے زمانہ ہی زمانہ ہے، اور اس کے لیے اور زیادہ اچھا ہے کہ جب جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بد لحاظی کر دے تو آپ کی نیکی کے اوپر ایک مہر لگا دیتا ہے، اور آپ اس وقت موقع پر للہیت کو قائم رکھیں، اخلاص کو قائم رکھیں تو وہ نیکی صحیح طریقے سے اللہ کے ہاں سٹور ہو جاتی ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ ہر وقت ہی ہے۔ ہاں بندے نے کس کے لیے نیکی کی ہے اس حساب سے یہ طے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے اس خرچ کیے ہوئے کو خراب نہیں کرتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، تو اجر تو ملتا ہی اس کو ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کب؟ جب ساری دنیا خوف اور غم کے اندر مبتلا ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے اچھے انداز میں صدقہ کرنے والوں کو اس وقت کے خوف اور غم سے محفوظ رکھیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا یا بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس لیے جو صدقہ اس نے اللہ کی خاطر کیا اور اس کو تکلیف کو دے کر اور جتلا کر ضائع نہیں کیا، تو ایسے بندے کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے۔ فرمایا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے پیچھے بندہ اذیت لے کر چل رہا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غنی ہے اور بڑے حلم والے ہیں۔ اب اگر انسان کسی وقت نہیں خرچ کر سکتا تو بجائے اس کے کہ تحقیر کے ساتھ کسی کا انکار کرے، دھتکارے، اس کے مقابلے میں فرمایا قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا اور اچھے طریقے سے معاف کر دینا۔ کسی نے آپ کا حق ادا نہیں کیا یا کوئی بات ایسی ہو گئی، وہاں معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو بندہ کر کے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ یعنی اچھی بات اور معافی دل کے اندر ٹھنڈک ڈالتی ہے، اور بندہ کسی کو کچھ دے بھی رہا ہے لیکن ساتھ تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت کے ساتھ دے رہا ہے، یہ انسان کے دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ اچھا، صدقہ اذیت کے ساتھ اگر نہیں کر سکتے تو کیا کسی کا اپنا حق اذیت کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ صدقہ تو آپ اس کو دے رہے ہیں نا اللہ کی رضا کی۔ ایک مال آپ کے پاس وہ ہے جو اس کا حق ہے، آپ نے کسی کے پیسے دینے تھے، آپ نے وراثت کا حصہ دینا تھا، اب اس میں ہیلے بہانے کرنا، اذیت پہنچانا، ڈیٹ پہ ڈیٹ دینا، بہانے تلاش کرنا کہ کسی طریقے سے میں اس کو غصب کر لوں، بندہ اگلا رونے پر آ جائے، اس بندے کے متعلق کیا پھر ہوگا؟ تو جو بندہ صدقہ اذیت کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کا حق اذیت کے ساتھ دے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی سخت ترین پوچھ ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بندہ صدقہ کرتا ہے، اس موقع پر نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کو جتا کر اور اذیت پہنچا کر اس کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ والد محترم کہا کرتے تھے کہ انسان کا شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ نیکی کرے ہی نہ۔ بندہ مومن وہ کر لیتا ہے، اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرتے ہوئے اس کی نیت کھوٹی کر دے۔ نیکی تو کر رہا ہے لیکن نیت ہی خالص نہیں تو وہ نیکی نہیں رہی، اب اپنی طرف سے بڑی نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، لیکن اجر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہنم کا آغاز جن لوگوں میں سے کیا جائے گا ان میں سے ایک سخی بھی ہو، جو بڑا مال خرچ کرتا ہوگا، اور جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے خرچ تو کیا لیکن تو چاہتا تھا لوگ کہیں بڑا سخی، تو اس لیے اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور نیکی کرتے ہوئے بھی یہ اجر سے محروم رہتا ہے۔ پھر فرماتے تھے بندہ نیت بھی ٹھیک کر لیتا ہے، نیکی کر بھی لیتا ہے، اب شیطان کا تیسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کو ضائع کروا دے، اور نیکی کو ضائع کروانے کے لیے وہ حتی الامکان کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے کوئی نیکی 20-25 سال پہلے کی ہوتی ہے اور 20-25 سال کے بعد کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ایسے کلمات بندہ نکالتا ہے وہ نیکی باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو، وہ جو بڑے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، جس کا کوئی چیز دریا میں ڈال دی وہ چلی جاتی ہے، پھر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، بالکل اس طرح اللہ کے سپرد ایسا کریں کہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اب آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کر اور کیمرے میں ڈال، ہمارا تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور پھر اس کو کرنا اس انداز میں کہ سنبھال کر رکھنے کا تصور ہی نہیں رہا۔ ہمارا نیکیاں سٹور کرنے کا جو والیٹ ہے نا اور جو تھیلا ہے اس میں سوراخ، اور ان سوراخوں سے وہ نیکیاں گرتی چلی جاتی، وہ صدقات ضائع ہو رہے ہوتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ جتا جتا کر اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اب پھر ایک اور مثال دی کیسے صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، بالکل اسی کی طرح
جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، جس طرح دکھلاوے کی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسی طرح نیکی کر کے تکلیف پہنچانا اور جتلا دینا یہ بھی اس نیکی کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بناتا۔ جس طرح ریاکاری کی وجہ سے اس کے اندر ایک عیب آ گیا ہے، دکھلاوے کی وجہ سے اس نیکی کے اندر ایک عیب آ گیا ہے، اس خرچ کرنے میں ایک عیب آ گیا، بالکل اسی طرح جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے بھی اس کے اندر ایک عیب آ گیا ہے، اور یہ عیب دار چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ جو بندہ دکھا دکھا کر دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی بیماری کیا ہے؟ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میرا تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اگر حقیقت میں ایمان ہوتا تو مطلوب اور مقصود بھی یہی ہوتا کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائیں اور قیامت کے روز، آخرت کے روز مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں، لیکن یہ تو کہتا ہے نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا، تو اس کا تو مقصود کچھ اور ہے۔ تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو پس اس کی مثال اس کی مثال کی مانند ہے جیسے کہ گویا ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس کے اوپر تیز بارش آتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس چٹان کو بالکل صاف کر چھوڑتی، چٹیل کر چھوڑتی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کو، انکاری قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب فرمایا یہ مثال اسی طرح ہے کہ جیسے بسا اوقات کسی پتھریلی زمین کے اوپر بارش نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی مٹی کی تہ جم جاتی، گرد اور مٹی آ جاتی، لوگ سمجھتے ہیں یہ مٹی ہے اور اس کے اوپر اگر بارش پڑے، پانی آئے تو اس کے اندر سے ہریالی پھوٹے گی، لیکن جب تیز بارش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مٹی وہاں ٹھہرے اور زرخیز ہو جائے، وہ اس کے اوپر سے دھل جاتی اور وہ چٹان بالکل اپنا پتھریلی زمین کے ساتھ واضح ہو جاتی، بالکل اپنا پتھریلی زمین کے ساتھ واضح ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح یہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ان کے عمل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے نیکی کی ہے، ان کے عمل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ خرچ کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہی تکلیف پہنچانے اور ریاکاری اور اذیت اور جتلانے کی بارش ان کے عمل پہ پڑتی ہے، ساری نیکی کو برباد کر کے رکھ دیتی، اور پیچھے کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچتی جس سے یہ کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ جس طرح پتھریلی زمین کو کاشت نہیں کیا جا سکتا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس طرح ان کی اس نیکی سے بھی کل قیامت کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس کے مقابل فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کو ثابت قدم کرنے کے لیے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، مال کا خرچ کرنا کس لیے ہے؟ مال کا خرچ کرنا ہے ایک اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا تاکہ بندہ اس کا نفس ثابت قدم ہو جائے۔ نفس ثابت قدم کیسے ہوتا ہے؟ نفس اس کو جو ہے نا کوشش میں لگانا پڑتا ہے، اس کو ذرا مارنا پڑتا ہے، وہ چیزیں جو اس کو بہت پسند ہیں اس سے روک روک کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اپنا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اس پاک کرنے کے لیے اس کی مخالف سمت میں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہ مخالف سمت کے کام اللہ نے بتلائے ہیں۔ نفس چاہتا ہے مال جمع کرو، اللہ نے بتایا ہے خرچ کرو۔ نفس چاہتا ہے فحاشی اور عریانی کی کاموں کی طرف مائل ہو، اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو وہ چیزیں جو نفس کو کنٹرول میں لے کر آتی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کتنی دنیا ہے جس کا سوال یہ ہوتا ہے ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا، دل مائل نہیں ہوتا۔ بھائی دل کس کا چاہتا ہے؟ دل تو کسی اور طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ اس دل کے اوپر جبر کرنا یہی تو امتحان ہے، اس دل کی مرضی کے بغیر کام کرنا یہی تو اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ فلاں طرف جاؤں، اللہ نے منع کیا میں اس طرف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مال میں سے خرچ کرنا جب کہ دل کرتا ہے اس کو جمع کروں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم اس وقت تک نیکی کے اس معیار کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر لو جو تمہیں بڑا پسند ہے۔ پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر جا کر بندے کو بوسیدہ چیز تو ہر کوئی دے دیتا ہے، جو چیز کام کی نہیں رہی، اتنے سال پہن لی، تھرڈ کلاس ہو گئی، اب پھٹ پرانی ہو گئی، ٹھیک ہے جی اس کو گھر سے نکالو، تو جی صدقے کے طور پہ رکھ دی۔ یہ صدقہ اللہ قبول کر لے، لیکن یہ کہ یہ صدقے کا معیار نہیں۔ بعض لوگ جانور خریدتے ہوئے بالکل لاغر قسم کا جانور، ایسا جو کبھی خود بھی پسند نہ کرے، وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انسان کو خوش دلی کے ساتھ اور اچھے دل سے دینا چاہیے۔ تو ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کو ثابت قدم کرنے کے لیے وہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنتین کی بھی مثال ہے، ایک باغ کی، بربوۃ جو ایک اونچی جگہ پر ہے، اصابها وابل اس کو تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلها ضعفین تو وہ اپنی جو پیداوار ہے وہ دگنی دیتا ہے، فإن لم يصبها وابل اور اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے فطل تو شبنم ہی کافی ہوتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن بندہ ہے، اس کی مثال تو ایسے باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر ہے، بہترین جگہ ہے، اس کی موسم بھی اچھا ہے، اور وہاں تیز بارش آتی ہے تو زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، یہ زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، فآتت اکلها ضعفین وہ اپنی دگنا جو ہے وہ کھیتی دیتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کبھی یہ زیادہ نہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہو، تیز بارش نہ بھی ہو، اس کی طرف سے زیادہ خرچ نہ ہو، فطل تو شبنمی تھوڑا بھی خرچ کرے پھر بھی وہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جائے گی، اللہ رب العزت کے ہاں نیت اور اللہ کی رضا دیکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث ہیں اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم پر فوقیت لے گی۔ صحابہ حیران ہوئے یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بندے نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے اس کو بے تحاشا دیا ہوا تھا، کروڑوں اربوں دیے ہوئے، اس میں سے 1,00,000 درہم دے دیا اس نے، اور ایک بندے کو اللہ نے 2 ہی درہم دیے تھے، اس نے اس میں سے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، گویا اپنا نصف مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جو بندہ جس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اصل وہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب اس طرح ترغیب دلائی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بعض صحابہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے جا کر مزدوری کی، مزدوری سے جو تھوڑی بہت اجرت ملی اس سے کچھ کھجوریں خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدقہ کی، تو منافقین کہنے لگے دیکھو یہ ریاکاری کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے اتنے سے مال سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی ہو، پوری کھجور بھی نہیں، ٹکڑا ہی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، وہ دے کر بھی آگ سے بچو، کہ انسان کو اس وقت نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل زیادہ ہو تھوڑا ہو، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے کس کو کتنی توفیق دی ہے اللہ نے اس کے مطابق اجر عطا فرمانا۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے جب تک میرے پاس زیادہ نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک خرچ نہیں کر سکتا، جتنی توفیق ہے اتنا خرچ کر لے، ابھی کے ابھی کر لے۔ یہ سوچنے میں ہم پڑ جاتے ہیں نا، میں یہ پلاننگ کر لوں، میں یہ پلاننگ کر لوں، اچھا کر لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو زندگیاں بیت گئی ہیں، بڑی عمر ہو گئی، ابھی میں کل بھی ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے سے مسائل پوچھ رہے تھے، عمر میرے خیال ہے کوئی 80 سال پلس ہے، اور ابھی بیٹھ کے مجھ سے نا حساب کتاب کر رہے تھے کہ میں کتنے کی وصیت کر دوں اور کیسے کر دوں اور میرے فوت ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ اور میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی پیچھے والے بچوں کے بارے میں تو آپ پہلے ہی پریشان ہیں کہ جی زندگی میں ان کے اندر تقسیم کر دوں، آپس میں لڑیں گے، تو آپ کا خیال ہے جو ابھی بھی آپس میں لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے کوئی مال خرچ کریں گے؟ جب کہ آپ خود اپنی ساری زندگی بتا کر خود اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے کہ اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ پہلے سے خرچ کر دیں۔ اس عمر میں بھی آپ نے کیا جمع کر کے رکھنا ہے؟ ابھی آپ وصیت کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں کچھ کر جائیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جائیں۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے جو کرنا چاہتا ہے نا وہ فوراً کر دے، لمبی چوڑی بات میں رہ۔ آج آپ نے سوچا جی میں اللہ کے راستے میں مثال کے طور پہ یہ پیسے خرچ کروں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور آپ وہ پیسے اس ضرورت پہ لگا دیتے، نہیں خرچ کرتے۔ جس وقت فیصلہ کیا تھا ایک
عمل کرنے کی پوزیشن پہ آ جائے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے فوراً اس پر عمل کر لیں, اللہ اس کی توفیق دے دیتا ہے. کر کے دیکھیں کچھ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہم کر کے نہیں دیکھتے. تو ایسے مواقع پر خاص طور پہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے کہ جب تمہیں خود تنگ دستی کا اندیشہ بھی ہو اور اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو. ضرورت بھی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اور صحابہ کرام کے متعلق وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں خواہ ان کو اپنے حالات میں تنگی بھی محسوس کیوں نہ ہوتی. اور ہم متعدد وہ واقعات سنتے ہیں کہ گھر میں مہمان لے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گی. اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا, تمام گھروں میں پوچھوایا کچھ بھی نہیں تھا کھانے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ صحابی اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گئے. بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی یہ ایک ہی بندے کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا. کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے, اس کھانا رکھو اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا, اور ہم جو ہے ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے اور ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور اللہ کی قسم ہمارے ہاں مہینوں کا نہیں سالوں کا راشن, سالوں کا انتظام سب کچھ موجود ہے, لیکن رونے کے ختم نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا. اب فرمایا ایود احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب, کہ اس کا ایک باغ ہو جس کے اندر کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کے درخت بھی ہوں, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں, لہو فیہا من کل الثمرات, اور اس باغ میں اس کے اور بھی ہر قسم کے پھل ہوں, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور وہ اب عمر میں بوڑھا ہو چکا ہو, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, جبکہ اس کی جو ذریت ہے اولاد ہے وہ ابھی چھوٹے کمزور ہوں, اس کی مدد کرنے کے ابھی قابل نہ ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, تو اس باغ کو ایک بگولا آ کر ٹکرا جائے, فیہ نارٌ, جس کے اندر آگ ہو, فاحترقت, اور اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جل جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے, لعلکم تتفکرون, کہ شاید کہ تم غور و خوض کرو, فکر کرو. اب فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرتا ہے بڑی عمر میں پوری زندگی کی محنت سے ایک باغ بنایا, کھجور کے, انگور کے اور ہر قسم کے اور درخت موجود ہیں پھلوں کے, اور اس کے اندر سے نہریں بھی بہتی ہیں, چشمے ایک سے زائد ہیں, انہار, اتنا بڑا باغ ہے, بڑی محنت سے ساری زندگی کی کمائی ہے, اور اس کمائی کو کرتے کرتے دیر سے شادی کی, بزرگ ہو گیا, اولاد ابھی چھوٹی ہے, اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے اور کوئی نقصان ہو جائے تو چلو مل کے دوبارہ سارے کام کر لیں گے. ابھی اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے, احتیاج بھی ہے, اور ایسے میں بڑی عمر میں کمزوری میں آ کر اس کی ساری زندگی کی محنت ایک آگ کے بگولے اور ایک عذاب سے جل کر راکھ ہو جائے. کوئی بندہ یہ بات نہیں پسند کرتا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے ساری زندگی جو جمع کیا ہے, محنت کر کے بنایا ہے, یہ سلامت رہے. کیا نیکیاں ہی ایسی رہ گئی ہیں جن کے متعلق بندہ فکر نہ کرے کہ ساری زندگی بندہ نے جو نیکی کر کے جمع کیا ہے, اب اس کی ذریت بھی کمزور ہے, کہ اس معاملے میں اس کی ذریت اس کا کوئی فائدہ نہیں آنے والی. اپنی نیکی ہوگی تو کوئی فائدہ ہوگا, وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اس کی نیکی ضائع ہو جائے, جل کر راکھ ہو جائے, قیامت کو وہ اللہ کے سامنے پہنچے اور اس کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہ ہو. دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی نقصان ہو جائے پھر بھی چانس ہے کہ کبھی یہ واپس آ جائے گا, لیکن آخرت میں تو کوئی چانس نہیں, آخرت میں تو بربادی ہی بربادی. اس لیے فرمایا اللہ کھول کھول کر اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم کوئی فکر کرو, تم غور کرو کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں. اب شرائط بیان ہو رہی ہے نا خرچ کرنے کی, پہلے بہت ساری پیچھے کچھ اور اصول بیان ہوئے, اب ایک اور اصول بیان. خرچ کرنا ہے تو کس میں سے خرچ کرنا؟ کتنے لوگ ہیں جہاں مرضی سے مال آ رہا ہے, بس آ رہا ہے تو اس کے بعد خرچ کر رہے, حلال ہے حرام ہے کیا ہے اس کی کوئی تمیز نہیں, حلال حرام کی تمیز کے بغیر مسجدیں بنا رہے ہیں, بیواؤں یتیموں پر خرچ کر رہے ہیں,
دسترخوان پہ دسترخوان لگائیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ایک بندہ ہے طویل سفر کر کے بیت اللہ آیا ہے اور آ کر دعائیں مانگ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرا رب اے میرا رب، جس ملبسہ حرام مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، یہ سارا جسم جو کچھ اس نے پال پوس کر کیا ہوا ہے، یہ حرام کھا کھا کے اس نے اپنا بنایا ہے، جان بھی حرام کے مال کی ہے، اور آج آ کر یہ اللہ کے سامنے کہتا ہے یا ربی انا یستجاب لہ، اس کی یہ دعائیں کہاں سے قبول کی جائیں؟ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ قیامت کے روز جو انسان سے پوچھا جائے گا اس میں ایک چیز یہ ہے ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اس کے مال کے متعلق کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، یہ دوہرا سوال ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے، پوچھا جائے گا کہ یہ مال اس نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے۔ تو اس لیے انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ اب طیبات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹرمنالوجی استعمال کی، حلالا طیبہ، حلال اور طیب۔ تو حلال وہ چیز ہے جو فی ذاتی ہی حلال ہوتی ہے، جیسے جانوروں میں فی ذاتی ہی حلال جانور وہ ہیں جن کو حلال ڈکلیئر کیا گیا، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، مرغی ہے، یہ حلال جانور ہیں۔ فی ذاتی ہی حرام جانور کون سے ہیں؟ سور ہے، اور اسی طرح شیر ہے، اور ذرا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھی ہے، اور دیگر باقی جو جانور ہیں یہ فی ذاتی ہی حرام ہیں۔ چاہے آپ کسی شیر کو بسم اللہ پڑھ کر قبلہ رخ کر کے ذبح بھی کریں تب بھی وہ حلال نہیں ہو، وہ فی ذاتی ہی حرام، اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اب طیب کیا ہوتا ہے؟ فی ذاتی ہی حلال چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، تب وہ آپ کے لیے پاک ہوا، پاکیزہ ہوا، طیب ہوا۔ اگر ذرائع حرام کے ہیں تو فی ذاتی ہی حلال چیز طیب نہیں ہوتی، وہ انسان کے لیے ناپاک ہی رہتی ہے۔ وراثت کا مال ہڑپ کیا ہوا طیب نہیں ہوتا، بہنوں کا حصہ کھایا ہوا طیب نہیں ہوتا، پڑوسی کی چوری کی ہوئی جگہ طیب نہیں ہوتی، چوری کی مرغی طیب نہیں ہوتی، رشوت کا مال طیب نہیں ہوتا، خواہ اس کا نام تحفہ اور ہدیہ کیوں نہ رکھا ہو۔ اور اسی طرح اپنی جاب کی تنخواہ لینا لیکن کام نہ کرنا، جانا ہر حرامی کے ساتھ بیٹھے رہنا اور کام نہ کرنا، اور اپنے اوقات کو کسی اور چیزوں کے اندر صرف کر دینا جبکہ کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ایک ہے کام مکمل ہے، آپ کے ذمے ابھی کچھ نہیں، آپ فارغ بیٹھے ہیں، چلو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کام ہے، فائلوں کی فائلیں دھری ہوئی ہیں، لیکن آپ جو ہے توجہ ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب فرماتے کہ جو بندہ نوکری پر ہے اور اپنے اس وقت کی اجرت لے رہا ہے اور اس کے اوپر کام اور ذمہ داری موجود ہے، اس وقت میں اس کا اب قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ قرآن اس کی ایک عبادت کا علیحدہ وقت، یہ وقت تو اس نے اجرت لینے کے لیے رکھا اور وہ اس کی اجرت لیتا ہے، اب وہ اس وقت میں کام چھوڑ کر کچھ اور، ہاں آپ کے پاس کوئی کام نہیں اس ٹائم، بعض بسا اوقات ہوتا ہے انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اگر وہ فارغ وقت ہے اس کو کسی اچھے کام میں کوئی اچھی چیز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، کوئی اذکار کر لیے، کوئی اچھی کتاب پڑھ لی کہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بیٹھا تو ہوں، لیکن جیسے ہی کام آئے گا ہر چیز سائڈ پہ اور کام مکمل کرنا، یہ ذمہ داری۔ تو یہ کام کے اوقات میں کچھ اور کرتے رہنا، بعض لوگ اس کام کے اوقات میں اپنے پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ جو ہے نا، یعنی کسی آفس میں بیٹھا ہے اور ساتھ میں پرائیویٹ بزنس کر رہا ہے، یہ جائز الحلال نہیں، یہ طیب نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں سے خرچ کرو جو تم نے پاکیزہ کمایا۔ اچھا سارا کچھ آپ نے کر لیا، سارا کچھ کر لیا، مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، مال پاک نہیں ہو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کے رسول آپ ان کے مال میں سے صدقات، یہاں پر صدقہ بمعنی زکوٰۃ ہے، لیں تاکہ
ان کے مال پاک ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ سارے اصول ضوابط کا خیال کرتا ہے لیکن مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، پاک نہیں ہوا، اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکلا۔ تو اس لیے فرمایا پاکیزہ مال میں سے اللہ کے ہاں خرچ کرو، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہی قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، زمین کی جو پیداوار ہے اس کا اصول اور ضابطہ حدیث میں آ گیا ہے کہ عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر زمین کی پیداوار نصاب کو پہنچتی ہے، یعنی 600 کلو سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان پیداوار ان یعنی سبزیوں یا کھیتیوں میں سے نہیں ہے جن کو استثناء حاصل ہے، تو پھر زمین سے جو پیداوار نکلی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اب فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس کو اس ردی مال کے ساتھ مکس نہ کرو یا اس کو پیش نہ کرو جس میں سے تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے یہ کہ تم اس کے بارے میں اغماض سے کام لو، یعنی آنکھ پھیر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بڑی تعریف والا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی، اس لیے کہ ہم انصار زراعت پیشہ تھے، تو ہمارے ہاں جب کسی کی کوئی کھیتی اگتی یا کوئی پھل وغیرہ کھجور وغیرہ اگتی، عام طور پر زیادہ تر کھجوریں تھیں، کھجور کی وہاں باغات تھے، تو وہ اپنی کھجوروں کے خوشے لے کر آتا اور مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس لٹکا دیتا۔ اصحاب صفہ اپنے پاس چونکہ کھانے کو کچھ نہیں پاتے تھے، تو اس لیے ان میں سے جس کو جب بھوک لگتی تو وہ ان خوشوں میں سے توڑ کر کھا لیتا جتنی اس کو ضرورت ہوتی۔ تو بعض لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ اپنی فصل میں سے جو سب سے ردی کھجور تھی یا جس کے خوشے ٹوٹے ہوئے تھے، جو قابل استعمال نہیں ہوتی تھی، جو مارکیٹ میں بک نہیں سکتی تھی، وہ لا کر لٹکانے شروع کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنے مال میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، اور وہ بھی کہ ایسا مال نہ ہو کہ اتنا برباد خبیث قسم کا ہو کہ جس کو تم خود تو لینے والے نہیں، اگر تمہیں کوئی دے تو تم نہ لو، کوئی تحفہ بھی دے تو نہ لو، سوائے اس کے کہ مروت میں تمہیں کسی کے اس تحفے کو قبول کرنا پڑ جائے تو تم اس سے آنکھ پھیر کر بس لے لو، استعمال نہ کرو۔ ایسی چیز اللہ کے رستے میں نہیں دینا اور سوچنا کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے، یہ خام خیال۔ اس لیے اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے اچھی اور پاکیزہ اور صاف ستھری چیز دینا۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد ہم اپنی فصل کی عمدہ ترین کھجوریں لا کر وہاں لٹکاتے تھے تاکہ وہ اچھی چیز اللہ کے رستے میں صدقہ جائے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تم سے فقر کے وعدے کرتا ہے، واللہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اس کی جانب سے اور اس کے فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا۔ اب فرمایا یہ شیطان جو ہے نا یہ آ کر تمہیں فقر کے اور فحاشی کے ڈراوے دیتا ہے، فقر اور فحاشی کے وعدے تم سے کرتا ہے۔ شیطان آ کر انسان کو کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کچھ جمع جتھا نہیں کرنا، کچھ جوڑنا نہیں، کوئی بچوں کا خیال نہیں کرنا، کل کو بچے بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے، مقابلہ بڑا سخت ہے، دنیا بڑی ٹف ہے، معاشی حالات بڑے سخت چل رہے ہیں، تم ہو جناب ادھر بھی خرچ کر رہے ہو ادھر بھی خرچ کر رہے ہو، کل کلاں کو بچے بڑے ہوں گے، ان کی پڑھائیاں ہیں، ان کی فیسیں ہیں، ان کی ضروریات ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، کوئی گھر بھی بنانا ہے، کوئی ان کو بھی سیٹل کرنا ہے، اس لیے جمع کرو جمع کرو۔ اب ضروری نہیں ہے یہ شیطان صرف آ کر چھپ کر ہی کوئی وسوسہ ڈالے، یہ شیطان کبھی بڑے قریبی رشتہ دار ہمدرد کی صورت کی شکل میں آ جاتا ہے، یہ شیطان کبھی دلی دوست کی صورت میں آ کر کان میں جو ہے نا وہ انسان کے پھونکے مارتا ہے، یہ شیطان کبھی بیوی کی زبان سے یہ باتیں کہلواتا ہے، کبھی اولاد کی زبان سے یہ باتیں کہلواتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آ کر یہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور بندہ پھر سوچتا ہے اچھا وہ جو میں نے خیر کا کام سوچا تھا یہ میں پینڈنگ کر دیتا ہوں، کچھ سیونگ کر لیتا ہوں، ایک کمیٹی نئی ڈال لیتا ہوں، ایک کوئی کام نیا کر لیتا ہوں، ایک پلاٹ نیا لے لیتا ہوں، ایک کسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو آمدن ہے اس میں سیونگ کا پورشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ وہیں کھڑا ہے۔
5 سال پہلے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا تھا اب بھی اتنا ہی خرچ کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت رزق اس کو پہلے سے زیادہ دے رہا ہے۔ اب اس کی سیونگ اور خرچے تو لائف سٹائل تو بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا معاملہ نہیں بڑھا۔ بہت سارے لوگ جب شروع میں کمانا شروع کرتے ہیں نا تو ایک نیت کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے رستے میں نا 5%، 10% خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ نا وہ جو 5-10% کا فیصلہ ہوتا ہے شروع کی کمائی سے دیکھتا ہے کہ جی میں نے ₹1,00,000 ابھی میری کمائی شروع ہوئی ہے نا، میں ₹5,000 اللہ کے رستے میں دیا کروں گا، یہ ₹5,000 پکے ہو جاتے ہیں۔ اب کمائی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ریشو نہیں بڑھتی، یہ 5,000 کا نوٹ وہیں 5,000 پہ ہی رہتا ہے۔ کمائی بڑھتے بڑھتے 2,00,000 ہو گئی، یہ 5,000 وہیں ہیں، 2.5 لاکھ ہو گئی، یہ 5,000 وہیں ہیں، 3,00,000 ہو گئی، 10,00,000 ہو گئی، یہ 5,000 وہیں ہیں۔ یہ مطمئن ہے کہ میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو اللہ کے رستے میں زیادہ خرچ کریں۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں کہ وہ آ کر ڈرا رہا ہے کہ جی غریب ہو جاؤ گے اور فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہاں دینے سے اس وقت یہاں ضرورت نہیں ہے، کل کو تمہیں ضرورت ہوگی تو کیا ہو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے ساتھ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو نتیجہ ہوگا کہ خیر کے کام میں تو بڑے ڈراوے آئیں گے، لیکن فلم دیکھنے جاتے ہوئے وہ پیسے نہیں چبھیں گے۔ LCD نئی اسکرین بڑی ساری خریدنے میں اور اس پر بیٹھ کے ڈرامے فلمیں دیکھنے کے لیے وہاں وہ پیسے نہیں چبھیں گے۔ اور حرام کی کیا جو ہے نا، ایون دنیا کے ایسے ایسے ملک پھر لیں گے، ٹور لگا آئیں گے، اور جا کر جو ہے نا نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ دبئی میں منا آئیں گے۔ اس قسم کے کتنے کام ہم کرائیں گے، وہاں وہ پیسے نہیں چبھیں گے، وہاں شیطان کا حلہ ہوگا، نہیں ٹھیک ہے یہ تو تم نے کمائے تو اسی لیے ہے نا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، تمہاری فیملی کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی لے کے گھومو پھرو اور گھر کے اندر کوئی سہولت پیدا کرو۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر مال خرچ کرنے پہ وہ حلہ دے گا کہ جی الٹے کاموں کے اوپر خرچ کرو، وہاں تم اپنے آپ کو اپنے لائف سٹائل کو بڑھاؤ۔ بھائی تو لوگ دیکھتے ہیں گھر میں مہمان آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہمارے گھر میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو وہ نہ ہو، اور وہاں ہر تھوڑے عرصے کے بعد رینوویشن بھی ہو رہی ہوگی، اور انسان جو ہے یہ بھی ٹھیک کر لے وہ بھی سیدھا کر لے، پلستر کے اوپر اور چونے کے اوپر ہی انسان اتنا کچھ لگا دے، اور اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرتا ہے وہی ₹100 کا ایک نوٹ ہے، وہی ₹1000 کا ایک نوٹ ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے وسوسوں کے اندر ہے۔ اور فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا تمہارے لیے 2 وعدے ہیں۔ ایک، اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، پیچھے جو ہو گیا اللہ معاف کر دے، معافی مانگو اللہ کی طرف آؤ اللہ معاف کر دے۔ کیسے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہیں ہو گیا، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ وفضلا، اور اللہ اپنے فضل کا بھی تم سے وعدہ کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے ذریعے سے دنیا پوری چل رہی ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور اللہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک، کس طرح وہ دعا، اللہم انی اسألک اللہم ابسط علینا من برکاتک ورزقک ورحمتک وفضلک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ کے رسول کہتے تھے یا اللہ ہمارے اوپر، اللہم ابسط علینا، یا اللہ ہمارے لیے پھیلا دے، بڑھا دے، من برکاتک اپنی برکتوں کو، ورزقک اپنے رزق کو، ورحمتک اپنی رحمت کو، وفضلک اور اپنے فضل کو، فإنہ لا یملکها الا انت، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا مالک صرف آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے، اللہ کے فضل کو تلاش بھی کرنا چاہیے۔ وہ مال جو اللہ کے فضل کی صورت میں ملے وہ خیر والا ہے، وہ مال جو اللہ کی ناراضگی کی صورت میں ملے وہ کبھی خیر والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، البتہ وہ خیر کثیر دے دیا گیا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے سوائے عقل مند لوگ۔ اب مال خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے بیچ میں یہ ایک آیت ہے جس میں براہ راست مال کا ذکر تو نہیں ہے لیکن ایک اور چیز کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ انسان کا حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور صحیح موقع پر درست ایکٹ کرنے کی صلاحیت، یہ سب حکمت کے اندر داخل۔
اب جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیں، سب سے پہلے تو وہ حق بات کو سمجھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ کے فیصلے سچے ہیں، اور ایک وقت آنا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو مجھے اس دنیا کی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے جس کے کرنے کا مجھے فائدہ ہوگا، ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کے کرنے سے مجھے نقصان ہوگا۔ یہ ہے بندہ جو عقل مند ہے۔ اولو الالباب کہا ہے نا، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز لمن اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ عقل مند آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، لگامیں ڈال کے رکھتا ہے اس کو، جس طرح گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، جدھر دل کرے وہ اس کو دوڑاتا نہیں پھرتا۔ اچھا سوار وہی ہے نا جو گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، گھوڑا نہیں اس کو اٹھا کے پھیرتا پھرتا۔ تو اسی طرح نفس اس کے کنٹرول میں ہے، اس طرح نہیں کہ بے لگام چھوڑا ہوا ہے، جدھر کو نفس کا جی کرتا ہے رلتا پھرتا ہے اور یہ بھی پیچھے پیچھے گھسیٹ رہا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو جب کنٹرول میں کرتا ہے تو وہ موت کے بعد کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے کام کرو، کیریئر بناؤ، فلاں کرو، ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ ضرورتوں کے مطابق کرنا ہے اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی جائز رکھا ہے اور اس کو بھی عبادت بنا دیا ہے، لیکن انسان کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہو جائے اور آخرت اوجل ہی ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، اس کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے روزانہ، ہفتہ، مہینہ، سالوں کے سال بیتتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں دنیا کما لوں۔ اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا، دنیا تو ایک ذریعہ تھا، اس نے ایک اسباب اختیار کرنے تھے جن کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی گزار لے مناسب طریقے سے، جتنی اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کے ساتھ میسر کر دے، اس کے اندر بھی حلال حرام کی تمیز کرے، اور اس کے بعد زیادہ اچھے کام جو موت کے بعد زیادہ فائدہ دیں گے ان کی طرف توجہ کرے، مال دیا ہے تو خرچ کرے، اپنے وقت کو اللہ کی طرف رجوع کی طرف لگائے، توبہ استغفار کرے، اللہ کے دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے، خیر کی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے۔ یہاں کیریئر اور اس کو بنانے اور اس کو سنوارنے اور اس کو سنبھالنے کے علاوہ کوئی مطمع نظر ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا کے اندر کچھ باتوں سے پناہ مانگی، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے، سب سے بڑی فکر نہ بنا دے، یہ بس دنیا کی زندگی کی سارا ٹائم فکر لگی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سوچتی۔ آپ نماز کی، روزے کی، آخرت کی، کسی بھی چیز کی بات کریں، وہ کہتا ہے یار مولوی صاحب کیڑی گلاں لے کے بہ گئے ہو، سانو اتنے روٹی نہیں پوری ہوندی، تسی اس چکر پہ گئے، سارا ٹائم روٹی کی فکر، اور روٹی ٹھونس ٹھونس کے یعنی زندگی دانت گھس گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ روٹی کی فکر ختم نہیں ہو رہی۔ تو انسان کی یہ جو طرز عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ دنیا ہماری سب سے بڑی فکر بن جائے، ولا مبلغ علمنا، اس بات کو زیادہ غور سے سن، اور نہ ہی اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم بنانا، ہمارا علم سیکھنا صرف اس دنیا کے حصول کے لیے رہ جائے۔ ڈگریاں وہ ہیں جو جس میں اسکوپ ہے، پڑھنا وہ ہے جس سے دنیا میں نوکری اچھی مل جائے، زیادہ اچھے طریقے سے کاروبار کر لیں، پیسے کہیں سے آتے ہوں، ہر وہ چیز جو دنیا کا نفع نہ دیتی ہو، مادہ پرستی سے نکل کر کوئی اور چیز انسان کو عطا کرتی ہو، وہاں جانے کو جی نہیں کرتا، وہاں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا، لگتا ہے وقت ضائع کر دیا، قرآن کلاس میں آ کے بیٹھے وقت ضائع کر دیا، یہاں سے تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے کاروبار کر لیتا تو کچھ زیادہ کما لیتا۔ یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ جس کو حکمت عطا فرما دے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کر رہا ہوتا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز انسان، بیکار انسان، پڑا ہوا انسان
عاجز کون سا ہوتا ہے؟ یہ ایک عاجزی والا عاجز نہیں، یہ عجز وہ والا ہے جو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی جس کی باتیں تو ہیں لیکن پریکٹیکلی صفر ہے، یہ بندہ بیکار فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کون سا بندہ ہے؟ جو ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اتبع نفسہ ہواہ، خواہش پسندی کے پیچھے چلتا ہے، وتمنا علی اللہ، اللہ پر بڑی لمبی لمبی امیدیں قائم رکھتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی تعلیم قرآن سنت کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اپنی مرضی کی زندگی ہے، اور جب کوئی بات سمجھانے لگو کہنے لگو جی زیادہ سخت باتیں نہ کیا کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ یقیناً غفور الرحیم، لیکن اللہ رب العزت منصف بھی ہیں، عادل بھی ہیں، اور اللہ رب العزت حاکم بھی ہیں، مالک الملک بھی ہیں، قیامت کے روز مالک یوم الدین بھی ہیں، اور اس دن منصف عادل مالک شہنشاہ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت جب انصاف کریں گے تو ایک ظالم اور مظلوم میں، اور ایک جابر اور مجبور میں، اور ایک نیک اور بدکار میں فرق کریں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جو گناہ کماتے رہتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، سواء محیاہم و مماتہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا، ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ کیا انہوں نے۔ یہ دنیا کے اندر تو اچھے جج کو اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے، انصاف کا بول بالا کرتا ہے، اچھے قاضی کی تعریفیں کرتے ہیں، اچھے حاکم کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، اچھے معاشروں کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے منصفانہ معاشرے ہیں۔ ایک اللہ ہی ان کو ظالم نظر آتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت انصاف کریں گے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جو کوئی حکمت دے دیا گیا وہ خیر کثیر دے دیا گیا، اور فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت نہیں پکڑتے سوائے عقل مند لوگ۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو نظر ماننا، فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ اب فرمایا تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کرنا، وہ زیادہ ہے کم ہے، یا کسی چیز کی نظر مانتے ہو نظر مان، سب اللہ کے علم میں ہے۔ خرچ کرنا تو سمجھ آ گیا، نظر ماننا کیا ہے؟ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ نظر جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور ایک نظر وہ ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ نظر وہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ رب العزت کے کسی نفلی کام کے کرنے کی نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ نفلی کام کروں، فرض تو فرض ہے نا، اس کی نظر نہیں ہوتی، فرض تو کرنا ہی کر۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس مہینے ایام 20 کے 3 روزے لازماً رکھوں گا، میں نے نظر مان لی کہ میں ایام 20 کے روزے رکھوں۔ اب یہ جب بندہ نظر مان لے، کسی چیز کو اپنے اوپر فرض کر لے کہ جی نفلی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے، یہ لازم اس لیے تاکہ میں اس کو کر سکوں، یا تو یہ نا، ایک تو ہے نیت یہ کرنا میں کروں گا، ارادہ کرتا ہوں یار میں اس دفعہ یہ کروں گا، یہ نہیں ہے نظر، یہ تو ایک ارادہ کیا ہے اس میں۔ نظر ماننا یہ ہے میں لازماً رکھوں گا، فرض کر لیا اپنے اوپر میں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایسی نظر مان لے اس کو نظر پوری کرنی چاہیے، نظر پوری کرنی چاہیے۔ یہ نظر اللہ کے ہاں پسندیدہ نظر، کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی چیز کا پختہ ارادہ اپنے اوپر پکا کر لے کہ یہ کام آئندہ سے میں کروں۔ اور ایک کیا ہے کہ بندہ کہیں پھنسے تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اب اللہ سے شرطیں باندھے، یا اللہ اگر میرا اے کام ہو گیا نا تو پھر میں اے کراں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ ہے، ویسے تو خرچ کرتا نہیں، تجوریاں بڑھی ہوئی ہیں، اب اللہ نے اپنے بندوں کے تک بھی تو مال پہنچانا ہے، اللہ اس پر مصیبت ڈالتا ہے، اللہ اس پر مصیبت ڈالتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس پر، اس کی اولاد پر، کسی نہ کسی پر، اب شرطیں لگاتا ہے کہ اگر میرا یہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اگر میرا یہ والا پھنسا ہوا کام نکل آیا تو میں یہ خرچ کروں گا۔ اور پھر اکثر اوقات کام ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی دل میں ملال بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ نظر کیوں مان لی، کچھ دن صبر کر لیتا، ہو ہی جانا تھا۔ وہ جیسے ایک بندے نے کہا نا درخت پہ چڑھ گیا تو اس کو تھوڑا فوبیا تھا ہائٹ کا، تو جب اوپر پہنچ کے نیچے دیکھا نا تو پریشان ہو گیا کہ جی اب نیچے کیسے اتروں گا۔ اب دل میں خیال آیا کہ جی جو ہے نا میں اگر نیچے اتر گیا نا تو اللہ کے رستے میں 10 دیگے دوں گا، خیر عافیت سے آج نیچے اتر جاؤں بس، یا اللہ میں 10 دیگے دوں۔ تو تھوڑا تھوڑا نیچے کھسکنا شروع ہوا اس بات پر،
تو کوئی جو ہے 1/3 جب نیچے اتر آیا تو جب دیکھا کہ تھوڑی زمین نیچے آ گئی ہے تو کہنے لگا نہیں 8 ایک دے کے دوں گا. جب کوئی نصف پہ پہنچا تو کہنے لگا 5 دوں گا. جو 2/3 جب کر لیا تو کہنے لگا 2 دوں گا. بالکل فرش پہ آ گیا نا جب زمین پہ تو کہنے لگا نہ آئندہ اوپر چڑھوں گا نہ دوں گا. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب پھنستے ہیں تو وعدے کرتے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ ان کی کام سن لیتا ہے تو صراحتاً مکر بھی جاتے ہیں کہ آئندہ یہ کام کریں گے ہی نہیں، نہ پھنسیں گے نہ کریں گے. اور اگر کر بھی لے تو یہ کوئی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں. ہاں اگر کسی بندے کو، علماء نے یہ کہا ہے، کسی وقت کسی پریشانی کا سامنا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ نظر مانے، یا اللہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ خرچ کروں گا، اس کو چاہیے وہ کام کر لے. اس وقت نفل کھڑا ہو کے جتنے پڑھ سکتا ہے پڑھ کے اللہ سے دعا کرے میرے مالک میری یہ پریشانی ہے دور کر دے. روزہ رکھ لے اور دعا کرے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے، میری یہ پریشانی مجھے میرا یہ آسانی پیدا کر دے. خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے. یہ مقبول عمل. لیکن شرطیں باندھ کے اللہ سے، تو فرمایا تم جو بھی یہ کرتے ہو فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کس نے کس نیت کے ساتھ کیا کیا ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اگلی آیات میں بھی کچھ صدقات سے متعلق یہ احکامات ہیں. وقت چونکہ پورا ہو گیا تو ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. اور اسی طرح آگے ربا سے متعلق احکامات بھی آ رہے ہیں تفصیلاً انشاءاللہ. سود اور اس سے متعلقہ اس کی اقسام اور کیا معاملات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.